چین نے جنوری 2024 میں $173 ملین کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے جو پاور سیکٹر ہے اس سے ان کو ودرا کر لیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالت خراب ہو رہی ہے اور گیس نہیں مل رہی ہے ہمارے لوگوں کو وقت کے اوپر، اور نہ ہماری تجارت کو بڑھ رہی ہے، نہ ہم، تو اس طرح سے ہم تباہ ہو جائیں گے۔ چین نے اس دفعہ کہا کہ جو ہم سود آپ سے لیتے ہیں اس قرضے کے اوپر اس کو ہم بڑھانا چاہیں گے۔ جو اس وقت بھی سود ان کو جا رہا ہے وہ 7.1% ہے، ون آف دا ہائیسٹ ریٹس ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے فردر 2 سے 3% اضافے کی بات کی۔ اب تو سعودی عرب، UAE، چائنا، انہوں نے تو اب ایک شرط لگا رکھی ہے کہ پاکستان کو اسی صورت میں قرضہ دیں گے جب ہم IMF کے پروگرام میں ہوں گے۔ دیکھیے کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر ہمیں IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑے گا، اور وہ بیل آؤٹ پیکیج یہ ہوگا کہ ہمیں ایران اور چائنا مل کر ہمیں یہ اس سے نکالیں۔ کہ جب ہمیں IMF کا پروگرام ملتا ہے، کوئی دوست ممالک ہمیں قرضہ دیتا ہے، دو کہ ہمارے لیے کوئی وہ پراؤڈ مومنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اب حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کریں۔ یہ یقینی طور پر ایک کنسرن والی بات ہے، اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ چین کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے $173 ملین ایک ایسے موقع کے اوپر جب ایک ڈالر پاکستان کے لیے معنی رکھتا ہے، انہوں نے پاکستان کی مارکیٹ سے اور پاور سیکٹر سے کیوں نکالا ہے۔ ایک جو اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ پبلکلی تو یقینی طور پر چین پاکستان کی دوستی کو ہم بے مثال کہتے ہیں، لیکن جو CPEC شروع ہوا، اربوں ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کی چینی کمپنیوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ ایشوز کے اوپر معاملات خراب بھی ہوئے۔ اور ایک جو ایشو بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والے چین کی مدد سے کارخانے پاکستان نے لگائے، پاکستان نے جو ان کو پیسہ دینا تھا وہ جو ان کے ڈیوز تھے وہ کلیئر نہیں کر پایا، اور یہ جو اس وقت ڈیوز ہیں وہ کوئی 500 ارب روپے تک پہنچ گئے، یعنی کہ 493 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ جو فائنانس منسٹری اس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال جو ہے رول اوور پر لیے قرض پر سود کی مد میں 26.6 ارب روپے ادا کی ہیں، صرف سود کی مد میں، یعنی جو اصل رقم ہے وہ تو وہیں پر آپ ہے دینی ہے آپ نے، لیکن آپ نے اس کے اوپر جو سود دیا ہے وہ 26.6 ارب روپے آپ ادا کر چکے ہیں، اور آپ کریں گے، اور آپ کی نسلیں کرتی رہیں گی یہ۔ اور پاکستان نے یہ قرضہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے لے رکھا ہے۔ وہی جو میں نے کہا تھا وہی نکلا نا، یہی 3 کنٹریز ہیں جو آپ کی کر دیتے ہیں تھوڑی مدد شدت۔ ٹرکی تو زبانی جمع خرچ کرتا ہے، مدد شدت وہ کوئی نہیں کرتا، وہ تو خود انڈیا سے تجارت کرنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے ٹرکی جو ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایشو اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ جو چین کے صدر ہیں اب جب بھی پاکستان کے کسی لیڈر سے ملتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر چین کی طرف سے جو بیان جاری ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کے اوپر ایمفسس دیا جاتا ہے کہ جو چائنیز کمپنیز کے ڈیوز ہیں پاکستان کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو وہ کلیئر کریں۔ انفیکٹ ہم بھی جو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں اور ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب چائنیز کمپنیز نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگائے، اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری لے کر کے آئے، تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ کیونکہ چین نے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان کے جو پاور سیکٹر کی اپنی کوتاہیاں ہیں، جو ان کی انکمپٹنس ہے، جو لائن لاسز ہوتے ہیں، جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جو پورے جو بجلی کے بل ہیں وہ ریکور نہیں کر پاتے، تو اس کا اس کی جو سزا ہے یا اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ چائنیز جو پاور کمپنیز ہیں، جو پاور پروڈیوسرز ہیں، ان پر عائد نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب ایک اور خبر میرے سامنے آئی تو پہلے مجھے لگا اس خبر یہ کہ عالمی بینک کا کاسا 1000 منصوبے پر کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ تو میں نے کہا کہ وہ ایک تو کاسا ہوتا ہے، کشکول کو بھی کہتے ہیں نا، کاسا پکڑ کے نکل جاؤ اور مانگنے کے لیے، تو میں نے کہا شاید وہ ہے کہ عالمی بینک کا کاسا، کہ عالمی بینک نے جو ہے وہ کچھ پیسے دینے کا کر دیا تو وہ اس کاسے میں پیسے آ گئے، تو آپ نے کہا کہ 1000 منصوبے شروع کرنے کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عالمی بینک نے کشکول میں جو پیسے ڈالنے اس سے 1000 منصوبے کیسے شروع ہو سکتے ہیں؟ دس از انبلیویبل، اور میری سمجھ میں نہ آنے والی یہ بات ہے۔ چلیں اوکے، اس کو ہم اچھا مان لیتے ہیں، یہ خبر صحیح ہے، لیکن جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ IMF کا تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ۔ ایک طرف ایگزیکٹو ڈائریکٹر IMF یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی GDP گروتھ جو ہے وہ اس نے تو مطلب جو دماغ ہے اس کو چکرا کے رکھ دیا لوگوں کا، کہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے،
6 سے وہ 8.4 پر پہنچ گئے ہیں. تو دوسری طرف IMF پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ پائن ایک ہی کر رہے ہو, آپ کو جو آپ کے سیلری لینے والا ہے کیٹیگری اس پہ, اور جو سیلری کے بغیر والی وہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے. یہ ایک الارمنگ آئی تھنک سچویشن ہے. جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی بنی تھی, جو انیشلی کہا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی, لیکن خود جو وزارت خزانہ کے نمبرز ہیں اس مالی سال میں اب تک 21% کمی دیکھنے میں آئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. تو یقینی طور پر ان کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. نمبر 1 کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کو لانا. نمبر 2 جو پاکستان نے کمٹمنٹس کر رکھی ہیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ ان کو پورا کرنا. نمبر 3 ایک ایسا انوائرمنٹ, ایک ایسا ماحول پاکستان میں کریٹ کرنا کہ جس میں پاکستان کے جو نہ صرف اندرونی سرمایہ کار ہیں بلکہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ اس میں کوئی رسک بہت زیادہ انوالو نہیں ہے. دیکھ لیں یہ ہے سچویشن, بس ایسے ہی ہوتا ہے. جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے. ویسے ان کے کملے نہیں ہیں کیونکہ جدے کار کملے اودے کار نہیں دانے. یہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے تھے پائیں, ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر کملے ہوتے ہیں یعنی پاگل ہوتے ہیں اس کے گھر دانے نہیں ہوتے, سیانوں کے گھر ہی دانے ہوتے ہیں. اچھا, یہ میری اپنی طرف سے اختراع